بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیہاتی پس منظر رکھنے والے زین العابدین جو پاکستان کے مشہور فوڈ ولاگر مبشر صدیق ولیج فوڈ سیکرٹس کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے یوٹیوب کی دنیا میں اپنی الگ پہچان بنائی ہے۔ اپنے گاؤں کے باورچی خانے سے شروع ہونے والا یہ سفر آج بین الاقوامی دوروں اور جدید آسائشوں تک پہنچ چکا ہے۔ یہ کہانی یوٹیوب چینل کے آغاز سے لے کر شہرت کی بلندیوں تک زین العابدین کے اس سفر کو بیان کرتی ہے، جو نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ زین العابدین کے لیے یوٹیوب پر ویڈیوز بنانا دراصل اپنے گھر کی روایت کو آگے بڑھانے جیسا تھا۔ بڑے بھائی مبشر صدیق کی حوصلہ افزائی سے انہوں نے اپنے نام سے یوٹیوب چینل زین العابدین ولاگز شروع کیا۔ ابتدا میں وہ اپنے گاؤں کی سادہ زندگی کے مناظر فلم بند کرتے تھے۔ صبح سویرے کھیتوں کا نظارہ، مٹی کے چولہے پر پکنے والے کھانے اور گھر کی روزمرہ معمولات، ان کا انداز بے ساختہ اور دل کے قریب تھا، جس نے آہستہ آہستہ ناظرین کو اپنی جانب متوجہ کرنا شروع کیا، جو دیہاتی زندگی کی حقیقی جھلک دیکھنا چاہتے تھے۔ جلد ہی زین العابدین کی کئی ویڈیوز وائرل ہونے لگیں اور انہیں غیر معمولی مقبولیت ملنے لگی۔ مثال کے طور پر ایک ویڈیو میں جب انہوں نے ایک مقامی ٹیکسٹائل مل کا دورہ کیا تو لاکھوں افراد نے دلچسپی سے یہ مناظر دیکھے۔ اس طرح اپنے نئے گھر کی جھلکیاں دکھانے یا نئی گاڑی کا سرپرائز شیئر کرنے والی ویڈیوز نے بھی یوٹیوب پر دھوم مچا دی۔ وہ تقریباً ہر روز نیا ولاگ ڈالتے ہیں اور دوستانہ انداز میں ناظرین کو چینل سے جوڑے رکھتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سبسکرائبرز کی تعداد ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچ گئی۔ چند سالوں میں ہی انہوں نے یوٹیوب کا سلور پلے بٹن 1 لاکھ سبسکرائبرز پر اور پھر گولڈن پلے بٹن 10 لاکھ سبسکرائبرز حاصل کر لیا۔ آج ان کے چینل کے سبسکرائبرز 13 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں اور ویڈیوز پر کروڑوں ویوز آ چکے ہیں۔ چند سال یوٹیوب پر کامیابی کے بعد زین العابدین کو پہلی بار بیرون ملک جانے کا موقع ملا اور انہوں نے دبئی کا رخ کیا۔ شاہ پور کے ایک نوجوان کے لیے دبئی جیسے جدید اور روشنیوں سے بھرپور شہر میں قدم رکھنا ایک خواب کی حقیقت بننے جیسا تھا۔ زین العابدین نے اپنے ولاگ سلسلے ولیج ٹو دبئی میں اس سفر کی مکمل رودات فلمائی۔ گاؤں سے روانگی، پہلی بین الاقوامی پرواز کا تجربہ اور پھر دبئی کی فلک بوس عمارتیں اور اس کی روشنی بھری راتوں کا نظارہ۔ ناظرین نے دلچسپی سے دیکھا کہ کس طرح زین العابدین نے دبئی کے مشہور مقامات سے لطف اٹھایا ہے، ڈیزرٹ سفاری کی مہم جوئی کی اور وہاں کی ثقافتی جھلکیاں دیکھیں، اور اس پورے سفر میں ان کے چہرے پر ایک دیہاتی نوجوان کی معصوم حیرت اور خوشی جھلکتی رہی۔ دبئی کے بعد زین العابدین نے UK کے بھی 2 سفر کیے، جس سے ان کی دنیا اور بھی وسیع ہو گئی۔ ہم جی لینڈ کر جائیں گے منچسٹر میں۔ الحمدللہ خیر خیریت سے ہم ہو چکے ہیں لینڈ منچسٹر میں۔ ولیج ٹو لنڈن کے عنوان سے ولاگ سلسلے میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کر لنڈن کی پرہجوم گلیوں اور تاریخی مقامات تک پہنچا جا سکتا ہے۔ برطانیہ میں زین العابدین نے مشہور تاریخی عمارتیں دیکھیں، مقامی ثقافت سے لطف اٹھایا اور بیرون ملک مقیم اپنے چند مداحوں اور اپنے ہم وطنوں سے ملاقات کا موقع بھی ملا۔ ان سفری ولاگز کے ذریعے زین العابدین نے نہ صرف خود دنیا دیکھنے کے اپنے خواب پورے کیے، بلکہ اپنے ناظرین کو بھی اپنی آنکھوں سے یہ دنیا دکھائی۔ چند ہی ماہ پہلے سفر کے دوران زین العابدین نے ایک موقع پر ایمریٹس ایئر لائنز کی فرسٹ کلاس میں سفر کا تجربہ بھی کیا، جو اس کی کامیابی کا ایک اور شاندار سنگ میل تھا۔ فرسٹ کلاس میں ہوائی سفر کرنا اس دیہاتی نوجوان کے لیے ایک بالکل نیا اور پرتعیش تجربہ تھا، جس کا اظہار انہوں نے خود بھی کیا۔ آسمان پر ایک ذاتی کمرہ نما نشست، بستر جیسی آرام دہ سیٹ، ہزاروں فٹ کی بلندی پر لذیذ کھانے اور بہترین سروس نے زین العابدین کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اپنے ولاگ میں شائقین کو بتایا کہ کس طرح وہ اس آرام دہ سفر سے لطف اندوز ہوئے، نشست کو بستر بنا کر آرام کیا، شاندار کھانا کھایا اور دوران پرواز فراہم کی گئی سہولتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ایمریٹس کی فرسٹ کلاس میں یہ سفر زین العابدین کے لیے صرف ذاتی آسائش نہیں تھا، بلکہ اس بات کی علامت بھی تھا کہ وہ گاؤں کے باورچی خانے سے نکل کر دنیا کی اعلیٰ ترین سفر کا حصہ بن چکے ہیں۔ اپنے گھر اور معیاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے زین العابدین نے اپنی کمائی سے وہ نئی گاڑیاں بھی خریدیں جو صرف کبھی ایک خواب محسوس ہوتی تھیں۔ جب انہوں نے پہلی بار ایک نئی کار لی تو یہ ان کی زندگی کی یادگار لمحات میں سے تھا۔
زین العابدین نے ایک ولاگ میں یہ خوشخبری اپنے چاہنے والوں سے شیئر کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو ان کے چینل کی مقبول ترین ویڈیوز میں شامل ہو گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی گاڑیاں تبدیل کرتے رہے اور ایک جدید اور پرتعیش ہیول گاڑی بھی لے لی۔ نئی گاڑی کی چابی تھامتے ہوئے زین العابدین کی آنکھوں میں جس خوشی اور فخر کے جذبات تھے وہ ان کے چاہنے والوں نے شدت سے محسوس کیے۔ احساس یہ تھا کہ یوٹیوب پر سادہ ویڈیوز سے شروع ہونے والے سفر نے انہیں آج اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ مہنگی سے مہنگی گاڑی کے بھی مالک بن سکتے ہیں۔ گاڑیوں کے علاوہ زین العابدین نے اپنے خاندان کے لیے ایک نیا آرام دہ گھر بھی تعمیر کروایا اور زندگی کی دیگر آسائشیں بھی حاصل کی۔ اگرچہ اب ان کی زندگی میں جدت اور سہولتیں شامل ہو چکی ہیں، مگر زین العابدین نے آج بھی اپنی دیہاتی سادگی اور عاجزی کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ زین العابدین کی داستان پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ایک حوصلہ افزا مثال بن چکی ہے کہ محنت، عزم اور استقلال سے بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک عام سے دیہاتی گھرانے کے اس فرد نے دکھا دیا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود مسلسل محنت اور جدید ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال سے عالمی پہچان بنائی جا سکتی ہے۔ زین العابدین کی کامیابی اس پیغام کے ساتھ جڑی ہے کہ خواب چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر انسان ہمت نہ ہارے اور دل لگا کر محنت کرے تو وہ خواب حقیقت کا روپ دھار سکتے ہیں۔ آج بے شمار نوجوان زین العابدین کو دیکھ کر یہ یقین اور حوصلہ پاتے ہیں کہ یوٹیوب جیسے پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کر کے نہ صرف شہرت بلکہ بہتر روزگار بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زین العابدین کا طرز زندگی اور کامیابی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ خود پر یقین، لگن اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو کوئی منزل ناممکن نہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بیڈ بنانا ہے تو پھر یہ پریس کرنا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، مزہ آنے والا بادشاہ۔ یار میں گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے میں بزنس کلاس میں ٹریول کروں گا۔ یہ میرے لیے بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ پاک خیر کرنا۔ بہت بڑی گاڑی ہے یار، میں نے پہلے اتنی بڑی گاڑی ڈرائیو نہیں کیا ہے۔ X5 آئی تھنک کی ہے۔ ہاں، یہ X5 اس جیسے پراڈو ہے، لینڈ کروزر جیسے ہے 10 سے۔ سواریاں تو چک لو رانا صاحب۔ اب کون ہے، کرایہ لے لیں تار بھائی سے۔